ربنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة عيوننا مطلوبنا محبوبنا مقصودنا موجودنا وآلانا وأولانا ومولانا وملجانا وماوانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وسلموا تسلیما فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ نگاہ مرشد کامل سے اس کے مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت اولیاء اللہ کی۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، حمد و ثنا تو بعد قرآن حکیم فرقان مجید ایک مختصر حصہ آپ حضرات سامنے تلاوت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، جس دی سماعت آپ حضرات نے فرمائی، دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، اس سے رب ذوالجلال مینوں بھی اور آپ حضرات نو عمل دی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے اسی الحمدللہ ذکر اہل بیت کردے کردے انہاں دو پاکیزہ ہستیاں کا ذکر خیر کیتا، جیڑی ایک نشانی حضرت امام حسن مجتبیٰ دی سی اور ایک نشانی حضرت امام حسین پاک دی سی۔ انہاں دونوں ہستیاں نے یزیدیاں نے ایسا اپنا جوہر دکھایا بہادری دا، حیدری قوت دا، کہ قیامت تک انہاں دی نسل یاد رکھے گی۔ اور آج اسی انشاءاللہ عزیز تھوڑا جا ٹائم ہے، اس دے اندر حضرت امام علی مقام علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ حضرت امام حسین پاک دا تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بظاہر تے انسان ہی سن، وہ بھی خاتون جنت دے شہزادے سی۔ من کنت مولا فعلی مولا دے لخت جگر سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے سن۔ بظاہر بشری لباس ہے، لیکن میرے خیال دے مطابق جو میری حیثیت ہے اس قابل تو نہیں کہ اسی انہوں کا کوئی جائزہ لے سکیے،
لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ دیکھن میں بڑے بڑے لوگ جدوں کو مشکل آندی ہے تو انہاں دی کیفیت بدل جاندی ہے، انہاں دے معاملات بدل جاندے ہیں، انہاں دا صبر دا پیمانہ لبریز ہو جاندہ ہے، اور انہاں دی زبان تو کئی کلمات نازیبہ نکل جاندے ہیں۔ لیکن حسین پاک علیہ السلام دا جذبہ، حسین پاک علیہ السلام دی بہادری، حسین پاک علیہ السلام دا حوصلہ اس قدر ہے کہ قیامت تک بڑی بڑی شخصیات آئیاں نے، لیکن ایسا صبر، ایسا حوصلہ کوئی نہیں دکھا سکے گا۔ مثلا ساڑھے سامنے میدان مینا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، تو نبی نو عرض کر رہا ہے کہ ابا جان اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، جی اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، میرے ہاتھ تے پیر رسی نال بن دیو، اور چھری نو ذرا تیز کر لینا تاکہ کدھرے میری قربانی رک نہ جائے، میں فیل نہ ہو جاواں۔ لیکن ادھر ذرا مقام دیکھو، ادھر نبی ہے، اور پھر لٹان والا بھی نبی ہے، لیٹن والا بھی نبی ہے، ذبح کرن والا بھی نبی ہے، ذبح ہون والا بھی نبی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے نو عرض کر رہے ہیں، اور پھر بیٹا باپ نو عرض کرتے ابو جدوں میں قربان ہو جاؤں تو پھر میرے ایک خون آلود کرتا لے جانا اور میری ماں نو دے دینا تاکہ باقی زندگی اس نو دیکھ کے گزار لوے گی۔ لیکن قربان جائیے ادھر اللہ نے قرآن پاک سے واسطے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی چھوڑ دیتا تینوں بہت بڑی قربانی دے بدلے۔ تو بڑی قربانی اس سے بڑی کیا ہے؟ اپنی اکھاں دے سامنے شیر خار علی اصغر بھی جولی دے اندر دم توڑ رہے ہیں، اور اپنی اکھاں دے سامنے شبیہ مصطفیٰ نو بھیج کے انہاں دی شہادت دے کے پھر بھی عرض کر رہے ہیں تیغوں سے پاش پاش ہے یہ جسم نازنین، احتیاط سے رکھیو اسے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ یعنی کیسا جذبہ ہے اور کیسا حوصلہ ہے۔ اور پھر جس وقت آپ تیار ہوئے تو آپ نے مدینے دی طرف رخ کیتا تو آپ نے دیکھا کہ مٹی بڑی اڑدی نظر آ رہی ہے، معلوم ہوندہ ہے کوئی سوار آ رہا ہے، تو آپ نے دل میں خیال آیا شاید کوئی میری مدد واسطے آ رہا ہے، تو آپ نے تھوڑا انتظار کیتا تو سواری قریب آئی تو آپ نے دیکھا ایک شتر سوار ہے، اونٹ سے سوار ہے اور سدھا آپ دی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ سے قریب آ کے اس نے سلام پیش کیتا تو عرض کیتی حسین میں تے سوچا کہ تسی کوفے دے اندر موجود ہوئے گے، لیکن میں تے میدان کاردارے دیکھ کے تو حیران ہو گیا، آپ کتنے موجود ہو؟ آپ نے فرمایا کوفیہ نے بے وفائی کیتی ہے، کوفی لا یوفی، انہوں نے وعدے دی وفا نہیں کیتی، انہوں نے اپنی دعوتاں دے کے خط لکھ کے میں نے بلا کے اے میری مہمان نوازی کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا آنے والے آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا سرکار میں مدینہ سے آیا۔ آج بھی تسی اور اسی جڑے مدینے گئے وہ بھی جڑے نہیں گئے وہ بھی جدوں حضور دے شہر پاک دا صرف نام آندا ہے نا تے کیفیت بندے دی بدل جاندی ہے، مومن دی کیفیت بدل جاندی ہے۔ اور تسی دیکھو کھجور تسی اتنے 24 گھنٹے جتوں چاہو خرید سکتے ہو، لیکن اتوں بھی کھجور جدوں تانوں کوئی ساتھی آ کے تحفہ پیش کرتا ہے 2-4 کھجوراں دیندا ہے تو آڈی کیفیت بھی بدل جاندی ہے اور لذت بھی بدل جاندی ہے، دل دی کیفیت بدل جاندی ہے، اس واسطے کہ شہر مدینہ دا تحفہ ہے۔ تو جدوں آپ نے دیکھیا تو اس نے دسیا حضور میں مدینے تو آیا، بس آپ دی پھر کیفیت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا تسی تے بڑا سفر کر کے آئے ہو، اس وقت تہاڈی مہمان نوازی میں کی کر سکنا کہ اج تو حسین کو پانی بھی نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کے گھر جائیے تو اور کچھ نہ سادہ پانی تو ضرور پینے ہیں نا بھائی، اور کچھ نہیں میں پینا بھائی، بوتل نہیں پینی، شربت نہیں پینا بھائی، میں نے صرف آج کل نوی مصیبت میں شوگر ہو گئی ہے جی، میں نہیں
میں میٹھا پانی نہیں پی سکتا، لیکن حضرات محترم حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا آنے والے میں تیری مہمان نوازی کیا کراں کہ 3 دن ہو گئے عمر سعد نے اہل بیت پانی بند کیتا ہے۔ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آن دا مدعا کیا ہے؟ اس نے عرض کی تھی حضور میں مدینہ دی گلی وچ جا رہے سی تو میں دیکھا کہ ایک مکان دے دروازے تے ایک خاتون گریہ زاری کر رہی ہے، رو رہی ہے، اور یا حسین دی صدا بلند کر رہی ہے، اور اکھاں چ لگاتار آنسو جاری نے۔ تو میں قریب ہو کے بڑے پیار نال سلام عرض کر کے عرض کیتا کہ اے خاتون تسی کس دی محبت وچ رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرے باپ حسین علیہ السلام نے وہ تشریف لے گئے کوفے دے اندر، اور وہ میرے نال وعدہ کر کے گئے سی کہ 1 مہینے تو بعد پیارا علی اکبر آئے گا، شبیہ مصطفیٰ تیرا بھائی آئے گا، تینوں لے کے جائے گا۔ لیکن آج 3 مہینے گزر گئے، نہ میرے بھائی آئے نہ میرے ابا جی آئے، میں انہاں دے فراق وچ رو رہی ہوں۔ اس شخص نے بڑے پیار نال بڑے ادب نال جواب دیتا۔ آپ نے جدو اس کی شفقت دیکھی، محبت دیکھی، تو آپ نے عرض کی تھی کہ اگر تو اٹھتے سوار، اگر تو مہربانی کریں تو اگر کوفے تو راہی ہے تو مینوں بھی نال لے چل، میں تاکہ اپنے ابا جی نو جا کے مل لواں، اپنے بھائیوں نو مل لواں۔ اس نے کہا سرکار میں لے جا تے سکتا لیکن میرے اٹھتے کچاوا نہیں ہے، جس دی وجہ نال آپ نو تکلیف ہوے گی، تسی کو حکم ہے تو دسو۔ آپ نے فرمایا میری ایک گزارش ہے، کیا ہے میرا خط ایک اگر تو مہربانی کرے تو میرے باپ حسین تک پہنچا دے۔ اللہ، آپ نے خط لکھیا، لکھ کے اس نے پیش کیتا۔ اس نے کہا جناب میرے بچے بیمار ہیں، میں تے دوائی لین واسطے آیا سی لیکن آپ دی کیفیت دیکھ کے میں نے اپنی دوائی بھول گئی ہے، تو میں آپ دے حکم دی تعمیل کرنا، تو لہٰذا میں بچیاں وال نہیں جانتا، میں تہاڈا حکم لے کے تہاڈا خط لے کے امام حسین پاک دی بارگاہ پہنچا دینا۔ لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا نہیں، پہلے گھر جاؤ، اپنے بچوں جا کے دوائی دیو، کتے تواڈے بچوں دی مینوں نہ پہ جائے، لہٰذا پہلے گھر جا کے دوائی دے کے پھر میرے باپ تک میرا خط پہنچا دیو۔ تو سرکار میں وہ خط لے کے آدھی بارگاہ حاضر ہویا، تو آپ نے خط لیا، شہزادی دا خط ہے، بیٹی دا خط ہے، 3 مہینے دی جدائی تو بعد ملیا ہے۔ آپ نے پہلے اس خط نو سینے نال لایا، پھر چم کے اپنی اکھاں تے رکھیا، پھر اس نو کھولیا، کھول کے پڑھیا، ساری کیفیت دیکھن تو بعد آپ دی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا سوار تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو آخری وقت مینوں بڑا حوصلہ مل گیا، مینوں شہزادی دی گفتگو لکھی ہوئی پڑھن نو مل گئی، اور انہاں دے دل دے ارادے سارے میں بھانپ لے، لہٰذا تسی واپس جانا تو انہاں نو جا کے میرا پھر سلام دینا، تو نال پیغام دینا کہ سغرا تیرے اون و محمد بھی اور قاسم بھی اور شہزادہ علی اکبر بھی اور اصغر بھی، جنہ دی تو ساری کیفیت خاتے چ لکھی ہے، اور سارے جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور میں بھی چند گھڑیاں دا مہمان ہاں، اور جا کے دے کے انہوں نے تسلی دے دینا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وقت آئے گا قیامت والے دن ملاقات ہوئے گی۔ اللہ، پھر ایک خط آپ لے کے خیمے دے اندر گئے، ساری خاتون پاک نے سنایا، انہوں دی بھی کیفیت بدل گئی، اور اس تو بعد آپ تیار ہوئے۔ تو جب آپ تیار ہو دیکھے تو حضرت زین العابدین علیہ السلام تلوار لے کے کھڑے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا نہیں، ہن تیرا وارہ نہیں ہے، میرا وارہ ہے، اور میں ہی جانا ہے، تینوں اجازت ہے میری طرفوں کہ تو انہاں خیمے والیاں دی حفاظت بھی کرنی ہے، انہاں دے پردے دا خیال بھی کرنا ہے، اور تو زندہ رہنا ہے، اللہ تینوں زندہ رکھے تاکہ میری نسل قائم رہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ نے اے ارشاد فرما کے آپ میدان کارزار طرف نکلن لگے، تو گھوڑے تے سوار ہوئے، تو آپ حضرت زینب پاک نے آپ نے سوار فرمایا، تو آپ گھوڑے نو حکم فرمایا کہ چلو بھائی جتھے باقی ساتھیوں لے کے گیا ہوں میرے نال بھی ساتھ نبھا، لیکن گھوڑا چلدا نہیں ہے۔ آپ نے کافی گھوڑے نو حکم دیتا لیکن نہ چلیا، آخر آپ نے دیکھیا نیچے تے گھوڑے دے قدم جڑے وہ حضرت سکینہ پاک پکڑ کے بیٹھے، اور آپ فرما رہے ہیں گھوڑے جیڑا تیرے تے سوار ہو کے گیا ہے واپس نہیں آیا، لہٰذا تیری مہربانی ہے میرے ابا جی نو نہ لے کے جا کیونکہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ بس ایک گلاں خاتون جنت دی شہزادی حضرت سکینہ پاک گلاں کر رہی ہیں،
اور گلاں کر کے اتنے نو حضرت امام حسین پاک نے جدو دیکھیا آپ گھوڑے تو نیچے تشریف لے آئے اور اپنی بیٹی نو پیار دیتا، سینے نال لا کے فرمایا بیٹا سب چلے گئے اور میرا بھی وقت قریب ہے، سب دی خاطر تو صبر کیتا ہے، ہن میری خاطر بھی صبر کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی تھی ابا جان سارے نو دیکھیا ہے، ضرور صبر کیتا ہے، لیکن آج تو بعد مینوں بیٹی کون کہے گا؟ تواڈے جان تو بعد میرے سار تے شفقت دا ہاتھ کون پھیرے گا؟ تواڈے جان تو بعد مینوں گود وچ کون بٹھائے گا؟ ابا جی بہت اوکھا ویلا ہے ہن۔ آپ نے پھر تلقین فرمائی، صبر دا پیغام دیتا، سینے نال لا کے شفقت دا پیار دیتا، دے کے حضرت زینب پاک دے حوالے کر کے فرمایا زینب میری بیٹی نو دکھ نہ ہون دینا، شہربانو میری بیٹی دا خیال کرنا، یہ نصیحت فرما کے آپ گھوڑے تے پھر سوار ہوئے اور آپ میدان کارزار آئے۔ ذرا حوصلہ دیکھو، میں پہلے ہی عرض کیتا ہے کہ آپ نے پھر عمر سعد دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ عمر سعد حالے بھی وقت ہے پہچان میں کون ہاں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں سی، لیکن آپ دیندار سن، دین دے متوالے سی، دین دے حقدار سی، دین دے مالک سن۔ آپ نے اس وقت بھی فرمایا عمر سعد اس وقت بھی اگر تو مینوں پہچان لویں اور اس وقت بھی تو توبہ کر لویں تیرے پچھلیاں ساریاں خطاواں حسین معاف کر دے گا۔ لیکن قسمت جدو انسان دی قسمت بدل جائے اور شیطان سوار ہو جائے تو پھر انسان راہ حق تے نہیں پہنچتا۔ حضرات محترم اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ابو رسا ذرا غور کر میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا باپ حیدر کرار ہے، میری ماں خاتون جنت ہے، میری دادی میری نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ فرمایا ذرا غور کر میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، ذرا غور کر اج تینوں نہر فرات تے بڑا مان ہے، لیکن قیامت دا دن جدو آئے گا ادو کچھ نہیں ہوتے ہوئے گا، صرف میرے نانے دی شفاعت چلے گی اور میرے نانے دا ہی سارا نظام چلے گا۔ اللہ میرے نانے دے حکم میرے نانے دی التجا تے جس دی آپ شفاعت کرن کے ان دی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت حضور نے خود فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت، حضور نے جان دیا فرمایا صحابہ نو کہ میں تو ان دو چیزاں دے کے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کسی حضور دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا میں ایک اللہ دا قرآن تو انہوں دے کے جا رہا ہوں اور میں ایک اطرت اپنی دے کے جا رہا ہوں، میں اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ جیڑا بندہ اہل بیت نال پیار کرے گا اور جیڑا بندہ قرآن پاک نال پیار کرے گا، انہاں دونوں ہستیاں دے نال پیار کرے گا، سفر گزارے گا، وہ کامیاب بھی ہو جائے گا اور وہ کدے گمراہ نہیں ہوئے گا، اور میدان معاشر دے اندر اور استغفر اللہ میدان محشر دے اندر یہ دونوں ہستیاں میرے کول جدوں حوض کوثر میرے کول ہوئے گا، یہ دونوں ہستیاں حوض کوثر تے کٹھیاں میرے سامنے آن گی۔ تو لہٰذا اہل بیت دا بھی ساتھ دینا اور قرآن پاک میں بھی اپنے ہاتھ وچ رکھنا، کدے گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرات محترم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے پیارے نبی پاک دے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ نے پھر عمر سعد نو پکار کے دسیا کہ ذرا حالات دیکھ لے، وقت بدل جائے گا، یہ فانی زندگی ہے۔ اور تواڈے سامنے آج بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے نام آئے، لیکن نام و نشان نہیں رہے، انہاں دا نسل دا نام ہی نہیں رہا۔ لیکن حسین دی ذات نو نہ انہاں شہزادیاں چھوٹے بچیاں نے دیکھے ہیں، لیکن انہاں نو ہی پوچھو تے بھی کہیں گے حسین میرا ہے۔ یہ ہے کامیابی، اور حسین پاک نو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جس دے دل وچ ایمان ہے وہ حسین پاک دے نال پیار کرے گا اور انہاں دی خدمت دے اندر رہ کے زندگی گزارے گا، اور کل میدان معاشرت میں اہل بیت اس کو ساتھ نصیب ہوئے گا۔ حضرات محترم آپ نے پکار کے سب کچھ فرمایا، لیکن آخر ایک شخص نے آپ دی طرف تیر ماریا سنان نے، تو آپ دے سر تو گزر گیا، تو آپ نے فرمایا بدبخت، اے تیری زبان جو کہہ رہی ہے
کہ تو کہہ رہے ہیں بھی نہر فرات ٹھاٹھا مار رہی ہے، تسی پانی دا ایک بوند نہیں پی سکتے۔ فرمایا دیکھ ادھر حوض کوثر ٹھاٹھا مار رہے ہیں، تسی قیامت والے دن بھی اتھوں نہیں پی سکو گے۔ حضرات محترم حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ نے اشانت فرمائی، پھر کئی آئے بدبخت باری باری آئے، آپ نے کئی فنار کیتا، فنار کرن تو بعد آخر کتنے 100 آدمی نے آپ دی طرف تیرہ دی بارش شروع کی تھی، آپ نے نرخیچ لیا اور لے کے پھر اس کے باوجود آپ نے کئی فنار کرن تو بعد نہر فرات تے آپ پہنچے تو گھوڑے دا بھی دل چاہیا کہ میں بھی پانی پیواں اور اپنے سوار نو پانی پلاواں، لیکن گھوڑے نے جدو نہر فرات تے اپنا منہ لگایا فوراً دل وچ خیال آیا کہ سوار نے پانی نہیں پیتا۔ حسین پاک نے چلو بھر کے لباں تک لے آیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں حسین تو بھی نہ پی، سارے پیاسے شہید ہو گئے، تو بھی پیاسا شہید ہو جا۔ اور اس وقت عمر سعد نے پکارا اے یزیدی فوج، اگر حسین پاک نے ایک گھٹ بھی پانی پی لیا تو پھر انہاں دا مقابلہ اسی نہیں کر سکاں گے۔ حضرات اتنا کچھ جان دے سی۔ اس کے بعد پھر 100 آدمی نے آپ دی طرف پھر تیراں دی بارش فرمائی، آپ درمیانے چاہے آخر حتیٰ کہ زخمہ دی تاب نہ لا سکے تو آپ زمین تے تشریف لے آن لگے جدوں تے گھوڑے نے اپنے آپ نو بچھا دیتا تاکہ میرے سواروں تکلیف نہ ہوئے۔ آپ زمین تے تشریف لے آئے اور اتنے نو خولی دوڑ کے آیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جا۔ تھوڑی دیر بعد شمر آیا، سینے تے بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا پہلے اپنا گرے بان کھول۔ ذرا توجہ فرما کے بڑا مسئلہ یاد کرن والا، ساری زندگی یاد رکھنا، اپنی اولاد تک کہ میری گفتگو پہنچانا کہ حضور دے نواسے نے فرمایا کہ اپنا گرے بان کھول۔ اس نے پوچھا حسین پاکستی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا جڑا تیرا قاتل ہے نا وہ ڈبا کتا ہوئے گا، ان دے جسم دے سینے تے برس دے داغ ہون گے، تو لہٰذا میں دیکھنا چاہنا کہ میرے نانا پاک نے جو فرمایا کیا حق ہے۔ تو اس نے جو کھولیا تو آپ دے ان دے جسم تے برس دے داغ سینے تے موجود سی۔ آپ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جو کچھ آپ نے فرمایا حق ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، لیکن یہ دس ٹائم کیڑا ہے؟ آپ سن رہے ہو؟ توجہ ہے آپ دی؟ پھر اچھی کہہ دو ایک میری سبحان اللہ، اسی طرح روزہ رکھ کے بیٹھے ہو، ذرا توجہ فرما کہو ایک میری اور سبحان اللہ۔ کہ نبی پاک دے نواسے دی شان دیکھو کہ آپ نے اپنے نانا جان دا فرمان یاد رکھیا اور آپ نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، حضور جو کچھ آپ نے فرمایا حق ہے، نال ہی فرمایا وقت کیڑا ہے؟ اس نے کہا جناب جمعے دی اذاناں دا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سینے تو اتر جا کہ جدوں دی حسین نے لیتی آج تک قضا نہیں کیتی ہے۔ تسی بھی سارے، میں بھی حسین پاک دا نوکر اور آپ بھی سارے نوکر، لہذا آج تو بعد کوشش کرنی ہے کہ نماز قضا نہ ہوئے۔ توجہ کرو توجہ کرو، کتھے 40,000 دے لشکر نے اور 100 آدمی نے تیراں دی بارش کی ہے، زخم 72 زخم آئے نے آپ دے جسم تے یا کتنے آئے نے، لیکن آپ نے فرمایا میرے سینے تو اتر جا۔ اور آپ دا وضو تے ہے ہی پہلے سی تیمم فرما چکے سی آپ، تو آپ نے پھر اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ دی بارگاہ 2 رکعت فرض دا ادا کیتا اور آپ سجدے دے اندر جدو گئے ظالم نے آپ دے سر تے تلوار چلائی، کسی نے اشارہ کیتا کہ ہن وقت ہے، اگر حسین پاک نے سر اٹھا لیا پھر آپ اس دا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ سر تم تو جدا کیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سر نیزے دی نوک تے آیا، دھڑ کربلا دی ریگ تے تڑپ رہا ہے۔ حضرت زینب پاک دوڑ کے آئیاں اور آپ نے اپنے بھائی دے لاشے نو اٹھایا۔ حضرات محترم لیکن ایک بات یاد رکھنا، یزید نے یہ جنگ اس واسطے کی تھی حسین دا نام مٹ جائے۔ کہ اج بھی کتے ہیں یزید دے پجاری، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید حق سی، معاذ اللہ۔ یاد رکھنا یزید دے اے الفاظ ان دے خطاب دے اندر موجود ہے کہ اج اگر میرے نسل دے بابے دادے زندہ ہوندے تو میں اج وہ دیکھ دے کہ میں انہاں دا بدلہ لے لیا۔ جنہ کافروں نو میدان بدر دے اندر حضور پاک دے صحابہ نے ماریا، جہنم پہنچایا، یزید دے رشتہ دار سی۔ یزید نے انہاں دی یہ گل اس دن اپنے تخت تے بیٹھ کے کی تھی کہ اج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوندے دیکھ دے کہ میں اج انہاں دا بدلہ لے لیا۔ تے اس دا مطلب ہے وہ کافر جڑے مرے سی اے بھی اندروں کافر سی بدبخت، تاں یہ گل کہہ رہے سی، ورنہ یزیدی اگر مسلمان ہوندا ہے گل کہہ سکدا ہے؟
اس واسطے نہیں حضرات مطلب حسین پاک دا سر نیزے دی نوک دے یزید دا خیال سی حسین دا نام مٹ جائے گا لیکن نہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ خود دشمن سر نیزے دی نوک تے رکھ کے سفر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کندہ سر ہے؟ انہوں نے کہا جی یزید دے باغی سر۔ انہوں نے کہا نہیں یہ یزید دے باغی دا سر نہیں ہے، کیا تسی یہ گل نہیں کہندے کہ ساڈے نبی دے نواسے دا سر ہے؟ اور پھر دیکھو کتنی بڑی بات ہے، رستے دے اندر ایک شخص راہب مل گیا، درود پاک پڑھیے ذرا ایک مرتبہ۔ اس نے کہا ظالموں آج دی رات سر میں دے دیو، ایک رات دے سر میں دے دیو، 40,000 کے کتنے دینار لے لو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے لیا اور آپ دے سارے پاک نو غسل دیتا، داڑھی مبارک نو سنواریا، خوشبو لگائی، چاندی دے تھال وچ رکھ کے اپنے کمرے چ رکھ دیتا۔ تے کی دیکھدا ہے کہ روشن دانہ چ نور دیاں شواواں نکل رہی۔ حیران ہو گیا جدو اس نے دیکھا تو سر پاک چ نور نکل رہا ہے۔ ہاں تو دیکھو نا اپنے بھی کتنے عزیز و کارے فوت ہوندے ہیں لیکن آپ انہوں 24 گھنٹے تو بعد نہیں رکھ سکتے، لیکن حسین پاک دا سر پاک کربلا تو لے کے ابن زیاد تک کوفے تو لے کے دمشق تک گیا، لیکن سر دے اندر بدبو نہیں آئی، خوشبو آئی ہے۔ سر دے اندر خوشبو آئی ہے اور اس سر نے کئیاں دیاں تقدیراں انہوں بدلے حضرات محترم۔ تو حضرت امام حسین پاک دا سر پاک نور نکل رہا ہے اور وہ شخص بار کھڑا دیکھ رہا ہے تو کی دیکھتا ہے 4 خاتون آئیاں نے، انہوں نے بڑا پیار دیتا ہے آپ نو، اور ایک خاتون نے فرمایا حسین میرے دودھ دی لاج رکھ لئی ہے۔ بس وہ شخص پھر مائیاں چلیاں گئیاں۔ جب صبح ہوئی اس نے دروازہ کھول کے آپ دے سامنے کھڑا ہو کے کہ حسین میں اس وقت تک تیرے نانے دا کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن آج آپ دی اس شہادت نو دیکھن تو بعد، آپ دی اس کیفیت نو دیکھن تو بعد مینوں یقین ہو گیا کہ تسی بھی سچے ہو، تواڈے نانا جی بھی سچے ہو۔ کل قیامت والے دن میری گواہی دینا، میں تواڈے سامنے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حسین جھوٹے ہوندے تو سر دے اندر بھی بدبو آندی، معاذ اللہ سر ختم ہو جاندہ۔ لیکن ایک گل یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن پاک چنہ دے بارے فرمایا کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ محبوب آپ خود فرما دے میں تواڈے لوگوں کو کچھ نہیں منگدا، میری اہل بیت نال پیار کرو۔ دوسرے سے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن پاک اس پاک خاندان دی شان بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم کہ چھوڑ دیتا سی بہت بڑی قربانی دے بدلے۔ آج حسین پاک دی شہادت ہوئی اور آج حضرات محترم وفدیناہ بذبح عظیم دا اللہ دا فرمان پورا ہو گیا۔ تو حالانکہ اگر اللہ چاہتا، دیکھو حضور پاک دی بارگاہ وچ غلام حاضر ہو کہ حضور میری امی واسطے دعا کرو۔ آپ روندے روندے آئے، آپ نے فرمایا کیوں رو رہے؟ حضور میری ماں نے، میں آپ دی شان بیان کرنا وہ جناب دی گستاخی کر دی ہے، آج میں نے بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو دعا کرو تاکہ میری ماں بھی مسلمان ہو جائے۔ لیکن حضور پاک نے اتھے ہی دعا کیتی ہے، تو وہ دوڑ کے صحابی دوڑ دے واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ وہ رو رہا ہے۔ اور کسی آج میں دیکھنا چاہنا کہ میرے نبی پاک نے میری ماں واسطے دعا کیتی ہے، میں پہلے پہنچنا کہ میرے نبی پاک دی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ تو آپ فرما دیں کہ میں جو ہی دیکھا دروازہ بند ہے اور اندر پانی دے گرن دی آواز آ رہی ہے، تو میرے کمزور دی آہٹ میری ماں نے سن کے فرمایا ابو ہریرہ رک جانا، اندر داخل نہ ہونا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ ماں دی نے دروازہ کھولیا، دیکھا نہا چکی ہے اور کپڑے بدل چکی ہے، تو فرمایا جلدی کر میں نو کلمہ حق پڑھا، میں بھی تیرے نبی پاک دی غلام ہونی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر حضور دعا فرما دے تو یہ بات ٹل سکتی ہے، لیکن جو اتنا بڑا کسی دا امتحان ہوندہ بھائی اونا بڑا اعزاز ہوندہ ہے۔ جنت دا مالک بننا آسان نہیں ہے۔ آپ دا سجدیاں نال جنت لینی ہے نا، سجدے بھی وہ کدے کیتے کدے نہ کیتے،
آپ پتہ اپنا تھوڑا جہا صدقہ خیرات کر کے مال جنت حاصل کرنی ہے نا، لیکن انہوں نے جڑا صدقہ کیتا ہے قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا حضرات محترم، جو انہوں نے قربانی پیش کی ہے قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوئی دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اللہ میرے بیٹے نو صبر بھی دیویں تے اجر بھی عطا فرمائی۔ اس واسطے اگر حضور دعا فرماندے تو امتحان ٹل سکتا سی، لیکن حضور نے دعا یہ فرمائی، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اللہ میرے بیٹے نو صبر بھی عطا کریں تے اجر بھی عطا کریں۔ اجر اس دا یہ ہوئی ہے کل جدو تسی اور اسی گناہگار خطا کار میدان معاشر چویں گے، حسین پاک سانو پہچان کے فرما دیں گے، مولا اے ہوئی نے جڑی میری محبت دے اندر اکھاں جو آنسو بہائے اور میرا ذکر کر کے زندگی گزاری، اللہ اج انہاں دی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ